یہ 804 جیتے گا آپ لکھ لیں میرے سے, کیونکہ وہ سچا ہے. آئی ہیو اسپینڈ 24 ایئرز ود ہم شوکت خانم میں. دوسرا اس پہ الزام لگاتے ہیں کہ وہ کوکین لیتا ہے, ان کے ساتھ کئی دفعہ شراب پی ہے, ایک ڈرنک سے زیادہ کبھی نہیں پی خان صاحب نے. جھوٹ بولتے ہیں یہ سب, اس کو بدنام کرنا چاہ رہے ہیں. آپ کو کوئی بیلنس کرنے کی ضرورت ٹھیک ہے سر, جو ہو گیا سو ہو گیا. فوج کو میں یہاں ریٹ کرتا ہوں, چاہے آپ کچھ بھی کہیں. سیلاب آتا ہے, طوفان آتا ہے, زلزلہ آتا ہے, لا اینڈ آرڈر سچویشن اور بارڈر, تو ہم سائرہ کو کیسے چھوڑ سکتے ہیں بھائی. اور سائرہ کو اب بھی باخدا میں کہتا ہوں کہ بیٹا سیٹل ڈاؤن ہو جاؤ, جیسے شہروز ہو گیا ہے, اپنی زندگی گزارو یار. خدا کی قسم میں جھوٹ نہیں بول, اور میں کہتا ہوں میں باپ بن کے تمہارے ساتھ کھڑا ہوں. جاوید سے ہم نے بہت کچھ سیکھا ہے, بلیو می. مقصد ہے وہ خواتین والے حصے کو چھوڑ دیں. سر تو آپ نے کون سی پارٹی کی تھی؟ میں نے تو بہت کیا, نہیں تم تو سوچ ہی نہیں سکتے. نہیں سر, نہیں. ابے میں تو اب بھی کرتا ہوں پارٹی. وہ پارٹی نہیں کرتے سر, آپ جو پارٹی کی بات میں کر رہا ہوں سر. کون سی پارٹی؟ پارٹی بیٹا جاوید شیخ اور میں 50 سال پرانے دوست ہیں. حرام اور حلال کی تمیز ختم ہو گئی ہے عدنان صاحب. اگر آپ اپنی اولاد کو حرام کھلائیں گے تو آپ کی اولاد ویسی. اگر فواد خان ابھی انڈین انڈسٹری میں ہوتا, وہ بھی خانہ ان سارے خانوں کو کھا جاتا ہو. اگر آپ انڈین فلمیں کھول دیں, اگر نہ سینما بھرے ہوئے ہوں اور لوگ بنانا شروع ہو جائیں گے نیو پلیکس کی طرح. آئی واز ان ICU فار 13 days اور سویئر, خدا کی قسم. 6 کیوبیکل تھے, 5 مر گئے تھے, اس میں سے میں زندہ بچا تھا. ٹیم موٹیویٹ ہونا تو ہے ہی نہیں, سسٹم میں نہیں ہے, تو کامیابی ملے گی. میں کسی کنٹروورسی میں پڑھنا نہیں چاہتا. عدنان صاحب آج آپ پھنس چکے ہیں. سر میں ذرا آپ کے سامنے سر, میں کس کے سامنے بیٹھا ہوں مجھے پتا ہے سر. بہروز سواری صاحب, سر کیسے ہیں سر آپ؟ میں بڑا پیارا ہوں ہمیشہ کی طرح, اور سر سب کو السلام علیکم. سر آپ نے بڑے طریقے سے ہنسایا سب کو, نہیں سب بہت انجوائے کریں سر آپ کے ساتھ. اصل میں ابھی میں سارے بچوں کو بتا رہا تھا کہ پازیٹیو وائبس انسان میں سے نکلنی چاہیے. وہ ایسے کام کرے کہ اس میں سے پازیٹیو وائبس نکلیں. تو اس کے لیے سب سے زبردست کی ہے کہ آپ لوگوں کا خیال کریں. اور سر آپ وہ کرتے بھی آ رہے اتنے عرصے سے, اپنے کام میں بھی, اپنی انڈسٹری میں بھی. اب تک تو آپ نے کسی کی دل آزاری نہیں کی. شاید کی ہو تو اللہ سے معافی مانگ لیتا ہوں, اس سے بھی مانگ لیتا ہوں. یہی بڑی بات ہے کہ آپ شاید بول رہے ہیں, ورنہ یہاں تو سر شاید بھی اپنی بولتے, کہتے ہم نے کی نہیں کسی کے ساتھ. وہ چلے اللہ ان کو نیک ہدایت دے. سر ریڈیو سے, اب یہ مائک میں دیکھ رہا تھا تو اس سے تو بڑا پرانا رشتہ ہے آپ کا. ریڈیو سے لے کے براڈ کاسٹنگ کا سفر, ایکٹنگ کا سفر, کیسا رہا سر اتنا لمبا سفر آپ کا؟ آج کی یوتھ کو تو سر سوری, آج کی یوتھ کو شاید پتہ بھی نہیں ہوگا کہ وہ سفر آپ نے کیسے سٹارٹ کیا. زبردست سفر. اینڈ میں سٹارٹ ہوا ہوں 1968 جب PTV کراچی شروع ہوا. 1967 نومبر میں کراچی TV کا افتتاح ہوا. 64 میں لاہور میں TV شروع ہو چکا تھا. کراچی میں 67 میں, 68 میں بس شروع ہو گیا تھا لائیو. بریک کسی نے دلوایا تھا آپ کو؟ جی بالکل دلوایا تھا. یہاں کراچی میں ایک جگہ ہے بہت مشہور, جیکب لائن کے نام سے. بالکل ٹھیک ہے. وہ GOR ہوتا تھا. میرے والد صاحب نیول آفیسر تھے, مرحوم اللہ غریق رحمت کرے, ڈاکٹر بھی تھے. تو ہم وہاں بیرکس ہوتی تھی, اس میں رہتے تھے سارے گورنمنٹ آفیسر. تو آفتاب عظیم ایک سینئر پروڈیوسر تھے PTV کے. ان کا خاصہ یہ ہے کہ انہوں نے مکہ مکرمہ پہ ایک بہت زبردست ڈاکیومنٹری بنائی تھی, ضرور دیکھیے گا. اچھا, یوٹیوب پہ اویلیبل ہے؟ ہاں جی, PTV کے حوالے سے. ٹھیک ہے. تو وہ لے گئے تھے مجھے 68 میں ایک فینسی ڈریس شو میں. میں آئی واز 10-11 ایئرز اولڈ. پٹھان بن کے چلا گیا تھا. پگڑی شکڑی وہ جو وہ باندھ, پگڑی وہ ہمارا جو چوکیدار تھا اس سے لی تھی, آئی سویر. وہ تو وہ بہت بڑی تھی پگڑی. تو سر تو اسی کے اندر آ گیا ہوگا پورا؟ نہیں تو سر کیا, اس میں تو میں پورا آ گیا تھا, لیکن اس میں بہت سی چیزیں ڈالی گئیں تو پھر وہ ٹھیک ہو گیا تھا کام. وہاں سے شروع ہوا. پھر ابھی انتقال ہوا ہے عشرت انصاری, ایک بہت بڑا نام تھا PTV کا, ڈائریکٹر پروڈیوسر تھے. انہوں نے پھر مجھے اسی دن ایک پلے میں بک کیا تھا, لائیو ہوتا تھا سب کچھ.
ہمیں تو پتہ نہیں تھا, تو ہو جاتا تھا, اب تک ہوتا ہے تو وہاں سے ہوتا ہے. تو جب میں نے خدا کی بستی کی, وہ کی میں نے 73 اینڈ 74 میں. وہ سر بہت بڑا بوسٹ تھا سر آپ کا, خدا کی بستی. جی ہاں, کیونکہ اس میں میرے جو اساتذہ تھے, استاد جو میرے تھے, وہ بہت بڑے لوگ تھے, جس میں محمود علی, قاضی واجد, سبحانی با یونس, ٹھیک ہے صاحب, اور ایس ایم سلیم, ایک بہت بڑی آواز تھی, محمد یوسف, کتنے لوگ گنواؤں آپ کو میں. تو انہوں نے مجھے انگلی سے پکڑ کے چلنا سکھایا, منور سعید صاحب. اور خدا کی بستی کے بعد میں مسلسل ریڈیو میں صداکاری میں گھسنے کی کوشش کرتا رہا, کیونکہ یہ سب ریڈیو آرٹسٹ تھے. 6 آڈیشن میں نے دیے تھے, 5 میں فیل ہوا تھا بھائی, کیونکہ مجھے آغا اشر کے وہ گتے پکڑا دیتے تھے, وہ تو مجھے پڑھنا نہیں آتا تو بولوں گا کیا. تو پھر بس ایس ایم سلیم ایک بہت بڑی آواز. اچھا, 5 میں فیل ہونے کے بعد ڈی موٹیویٹ نہیں ہوئے کہ یار نہیں ہو رہا مجھ سے؟ ڈی موٹیویٹ ہونا تو ہے ہی نہیں, سسٹم میں نہیں ہے, سسٹم میں نہیں ہونا چاہیے, ڈی موٹیویشنل سسٹم میں نہیں ہونا چاہیے, تو کامیابی ملے گی. وہ تو آپ نے آنے نہیں دیا ہوگا اپنے اوپر سر اب تک. سوال ہی نہیں پیدا ہوتا, نہ شہرت کو قبضہ کرنے دیا اپنے اوپر. اور سر یہ جو آج کے ایکٹر آتے ہیں, نئے بچے آتے ہیں, ان کو تو سر تھوڑی شہرت ملتی ہے تو سری شری آ جاتے ہیں. اصل میں یہ بہت سے ایکٹر, نئے بچے بچیاں ایسی ہیں کہ وہ صرف شہرت کے لیے اس فیلڈ میں آتی ہیں. یو آر گیٹنگ مائی پوائنٹ. دوسرا کیا ہے سر پھر اس میں؟ پیسہ ہے, شہرت ہے؟ بھائی پیسہ تو آئے گا ہی, ٹھیک ہے, شہرت کے علاوہ اس کام کو سمجھنا بہت ضروری ہے. یہ کام خون مانگتا ہے. ہر آدمی کہہ رہا ہوتا ہے کہ جی ہمارا بچہ بڑا اچھا ہے, گھر میں اتنی نقل اتارتا ہے, اس کو ڈرامے میں لے جائیں. بہت سے ایسے لوگ ہیں جو ڈاکٹر ہیں کہ جی بڑا شوق ہے, یار ایک کام کرا. میں نے کہا میں جب کام چھوڑ دوں گا تو آپ کو کام کرا دوں گا. یہ ایسا نہیں ہے کام کہ آپ نے کہا چلیں جی چل سو چل, نتھنگ ڈوئنگ. یہ تو بہت مشکل ترین کام ہے دنیا کا, ایکٹنگ. اس کی وجہ بتاتا ہوں. کیریکٹرائزیشن جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے. آپ کیریکٹر کر رہے ہوتے ہیں, میں اپنی شکل تو نہیں بدل سکتا, سیم شکل ہے, کیریکٹر ڈفرینٹ ہے, کبھی رونا ہے, کبھی ہنسنا ہے, کبھی بدماشی چاہیے, کبھی رومانس چاہیے. یہ 58 ایئرس کا میرا ہے پورا اسپین ایکٹنگ میں. اور آپ یقین کریں عدنان صاحب, نہ میں گننا چاہتا ہوں کہ میں نے کتنے ڈرامے کیے ہیں, کتنا کام کیا. اب تو سر یاد نہیں ہوگا. نہیں, مجھے یاد ہی نہیں کرنا, کیونکہ میرا تو ہر نیا دن جو ہے وہ نیا ہے بھائی. اب بھی 100%. سر جائیں گے بیچ بیچ میں بیٹھے آرام سے آرام کریں سر. نہیں, بیچ میں تھوڑی دیر کے لیے جاتے ہیں, پھر واپس جاتے ہیں. سر اکیلے جاتے ہیں. اصل میں ہمارے ہاں یہ ہے کہ اب بھی میں 12 سے 13 گھنٹے کام کرتا ہوں, آئی سویئر. نہ کریں سر, کیسے کر سکتے ہیں سر؟ ابھی آپ مطلب سر ایج بھی تو ہوتی ہے نا سر. یار ایج آپ کی زیادہ ہے, میری تو ایج کم ہے بھائی. عدنان صاحب ذرا غور کریں, تو ایج تو صرف نمبرز ہیں یار. ایکسلنٹ سر, ایکسلنٹ. اور کیا, ایسے نہیں ہے. موٹیویشن ہی ہے جو آپ اٹھا رہی ہے سر, لازمی ہے. اور سر ابھی آپ نے ایک بات کی کہ میں ایکٹنگ بھی کرتا ہوں, اور خدا کا مجھ پہ اتنا کرم ہے کہ آخر میں مجھے وہ ایکٹنگ کرتے ہوئے پیس ملتا ہے, مزہ آتا ہے, اور آخر میں پیسے بھی تو ملنے ہی ہیں. پیسے تو آپ کے پیچھے آئیں گے بھائی, ایمانداری سے کام تو کرو. اگر آپ لوگوں کے پیسے کھائیں گے, 2 نمبری کریں گے, رشوت لیں گے, چیک باؤنس کریں گے, جو بھی ہے, یہ جو ہم اس وقت گزر رہے ہیں جس ٹرموائل سے, I'll call it a turmoil, چاہے وہ سیاسی ہو چاہے معاشی ہو. یو گیٹنگ مائی پوائنٹ. حرام اور حلال کی تمیز ختم ہو گئی ہے عدنان صاحب. اچھا یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں, یہ تو رب کہہ رہا ہے ہمارا. اگر آپ اپنی اولاد کو حرام کھلائیں گے تو آپ کی اولاد ویسی ایکٹ کرے گی. کیا بات ہے. نہیں, یہ بات ہے, میں نے تھوڑی کہی ہے. صحیح ہے. اور حلال کھلائیں گے تو پھر ماشاءاللہ آپ کی اولاد آپ کی خدمت کرے گی. سمپل سی بات ہے. کسی کا مال کھاؤ گے سر, تو پھر یہ جو حالات ہیں ابھی جو بیٹھے ہوئے ہیں, تو وہ بھی تو پھر کہا ہی گیا ہے نا کہ جیسے آپ ہیں ویسے مگر حکمران ہیں آپ کے, تو ہم کون سے شریف ہیں سر؟ آیت ہے کہ جیسے لوگ ہوں گے ویسے حکمران مسلط کر دوں گا میں تم پہ. کر دیے مسلط, کیے ہوئے, زبردستی مسلط ہے. ہاں جی. آپ نے ووٹ, میں نے ووٹ, تو پتہ نہیں کدھر دیا ہوا ہے. آپ کچھ بگاڑ ہی نہیں سکتے ان کا.
बताओ अगर कुछ बिगाड़ सकते हो. ابھی سر ایک مسئلہ ہوا, آپ کے تو فادر ماشاء اللہ نیوی میں تھے, اب سے بھی بتایا آپ نے, فوج سے آپ کا تعلق رہا ہے, تو سر یہ ابھی کیا ویڈیو آڈیو نکال دی سر آپ نے کسی کے لیے, فوجیوں کے لیے, کہ ہمارے سپہ سالار یا ہمارے جو ادارے ہیں وہ ذرا؟ نہیں, وہ میں ابھی آپ سے میری کوتاہی تھی. وہ اصل میں ہم سب نا ریومرز پہ زندہ ہیں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے صاحب, جو نیوز چینلز ہیں انہوں نے ہمارے دماغ کو فارغ کر دیا, بالکل ٹھیک ہے, مانے یا نہ مانے. کانٹینٹ انٹرٹینمنٹ نہیں رہا, نیوز رہا. ہم ریومرز پہ, کہیں سے ریومر آئی, میں نے اپنے کسی دوست سے ڈسکس کیا, انہوں نے آگے بڑھا دی, پھر میں نے باقاعدہ معافی مانگی اپنے کیے پہ, کیونکہ آپ معافی مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو معاف کرے گا نا. پہلے تو انسانوں سے معافی مانگ. اور فوج کو میں یہاں ریٹ کرتا ہوں, چاہے آپ کچھ بھی کہیں, سیلاب آتا ہے, بالکل ٹھیک ہے, طوفان آتا ہے, ٹھیک ہے, زلزلہ آتا ہے, لا اینڈ آرڈر سچویشن, اور بارڈر, راتوں کو ہم سوتے ہیں جناب کون جاتا ہے تو وہ جاگ رہے ہوتے ہیں. تو آپ فوج کی بے عزتی کر رہے ہیں, آپ کو شرم آنی چاہیے. کیا بات ہے سر, کیا بات ہے سر. وہ ایسا بھی ہوا تھا کہ کچھ لوگوں نے کہا کہ وہ اے آئی جنریٹڈ تھا, آپ نہیں تھے, تو مجھے تو لگا کہ شاید نہیں, یہ غلط ہے. اچھا, اور جس دوست نے آگے کیا تو اس دوست کو بھی بتائیں کہ تمید ہوتی ہے, کوئی تمیز ہوتی ہے, کوئی مارول ہوتے کچھ نہیں کہا, اور سارے ہمارے دوستوں کو جو گروپ تھا سب کو پتا ہے کس نے کیا ہے. سر تنہائیاں کا باچا, انڈیا سے اپریسیشن, الحمدللہ یہ سر پراؤڈ مومنٹ تھا پورے پاکستان کے لیے. اللہ کی مہربانی. سر وہاں سے پھر آپ کو آفر آنا اور آپ کا منع کرنا, وہ کیا ہوتا سر, کیا ایسا انہوں نے آپ کو کریکٹر دینا تھا جو آپ نے کہا میں نے نہیں آنا؟ دیکھیے جاوید ماشاءاللہ وہاں پہ گئے اور بہت عزت سے نام کمایا. ہمارے بہت سے آرٹسٹ گئے جس میں خواتین شامل ہیں. فواد خان گیا, کیا ڈگنیفائڈ کام کیا. اگر فواد خان ابھی انڈین انڈسٹری میں ہوتا تو وہ ٹاپ آف دا لائن, میں چیلنج کرتا ہوں اس بات کو, وہ بھی خان ہے, ان سارے خانوں کو کھا جاتا. وہ کھا جاتا سر. میں آپ کو یہ سر گھبرائے ہوئے تھے سر, میں آپ یہ گھبرائے ہوئے مجھے معلوم ہے, اور بہت جلدی انہوں نے نکال دیا. فواد از ویری ویری کلوز ٹو می, ہی از لائک مائی شہروز, بالکل یقین جانے. اور اتنا نفیس آدمی ہے وہ, ایکٹر تو وہ ہے, اپنے آپ کو منوایا ہے, لیکن آپ پرسنالٹی ہونی چاہیے نا ایکٹر کی. ایسا دھیما, کیا بات ہے اس کی, اللہ اس کو سلامت رکھے. تو ہم کیا بات کر رہے تھے, ہم کہیں اور چلے گئے. انڈیا دیکھیے, جاوید نے بڑا نام کمایا, فواد نے بڑا نام کمایا, بہت سی ہماری خواتین کی انہوں نے گئی وہاں پہ نام ڈبویا ہمارا. اب میں نام نہیں لینا چاہتا. ہاں سر, 2-3 ہی تھی, زیادہ نہیں تھی, لیکن 2-3 نے زیادہ اسپیڈ ماری. سجل سر ایک آدھ نے مرد نے بھی تو کیا خواتین کے علاوہ, وہ جو ہمارے, ہاں سر کیا کریں, عدنان سمیع بھائی. ہاں ہاں نہیں, وہ تو خیر وہ تو پاکستانی چھوڑ گئے عدنان سمیع. آئی ڈونٹ نو کیا پرابلمس تھی. عدنان نے میں آپ کو بتاؤں, عدنان سے میرا 1990 سے, جب وہ چھوٹا تھا, اور آپ کو یقین نہیں آئے گا وہ چھوٹا کتنا چھوٹا ہو گیا ہے. ہاں سر ہو گیا ہے جناب. تو ہم اب جو دیکھی تصویریں میں نے اس میں تو بالکل ہی وہ, جب انڈیا گئے تھے تو عدنان نے ہمیں بڑا انٹرٹین کیا تھا, ہمارا ڈنر کیا تھا, خود قسم سے کہہ رہا ہوں. 2006 میں ہم گئے تھے, جاوید شیخ کی ایک فلم تھی کھلے آسمان کے نیچے, اس کا جو وہ تھا اینڈ سارا, وہ ہم نے 1.5 مہینے وہاں شوٹ کیا تھا بامبے میں. صحیح ہے. تو ظاہر ہے سب سے بڑا عدنان کو پتہ چلا تھا. اچھا انوائٹ کیا انہوں نے آپ کو وہاں پر؟ قسم سے زبردست ڈنر کیا تھا. وہ ایک الگ بات ہے کہ اس پہ کیا بیتی ہے, دیکھیے کیونکہ اس کا بیٹا ہے یار آذان, کیا بچہ ہے وہ, کتنا ٹیلنٹڈ ہے, اور زیبا نے کیا اس کی پرورش کی ہے. اصل تو یہ چیزیں دیکھنے والی ہیں نا. ہم تو لگ جاتے ہیں برائیوں میں. یہ سوشل میڈیا میں کیا ہے, برائیاں ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں. وہ بھائی اچھائیاں بھی تو ڈھونڈو, اور اپنے گریبان میں جھانک لو. نہیں جھانکتے سر, گریبان تو بند کیے, اوپر کے بٹن بند کیے سر, ٹائیاں لگائی ہوئی, وہ کہتے ہیں نظر ہی اندر نہیں آتا, اور نیچے سے ویسٹ اوپن ہے. ویسٹ اوپن ہے. اچھا ٹھیک ہے. سر وہ آفر کیوں منع کی, آپ مجھے بتائیں یہ بات, کیوں آپ کو اچھی خاصی آفر آئی تھی؟ جاوید صاحب گئے, سب گئے, آپ بھی جاتے سر. جاوید صاحب گئے بہت اچھے اسٹیچر پہ, بلیو می, بہت اچھی فلمیں ملی ان کو. مجھے 2-3 فلمیں آفر ہوئیں وہاں سے, لیکن وہ وقت یہ تھا کہ جب وہ جو دھماکہ ہوا تھا انفارچونیٹلی, جی اس سے 1 سال پہلے کی بات ہے. تو اس میں ایک تو آصف زرداری صاحب کے جو ہمارے پریزیڈنٹ ہیں, ان کا رول مجھے دیا جا رہا تھا قسم سے.
بھائی ہمارے پریزیڈنٹ سر آنکھوں پہ وہ ہمارے دوست بھی ہیں یار, ایسے تھوڑے ہی ہے بھائی. اچھا یہ رول آپ کو دیا کہ آپ نے منع کر دیا؟ میں نے کہا بھائی میں آپ مجھے کتنے نہیں سر یہ کنٹروورشل نہیں ہے, یہ ایسے ہی ہیں. خیر وہ اس کی وجہ سے میں نے. دوسرا جو اللہ پاک نے, عدنان صاحب, اللہ نے جو مجھے عزت یہاں میری مٹی سے دی ہے وہ میرے لیے بہت ہے, اللہ اس کو قائم رکھے. میں کسی کنٹروورسی میں پڑھنا نہیں چاہتا. اچھا کراس بارڈر کھلنے چاہیے آپ کے خیال میں؟ 100% انڈین فلمیں آنی چاہیے تاکہ پتہ تو چلے. سر تو پتہ کیا چلے گا, کوئی دیکھے گا ہی پاکستانی موویز کوئی نہیں دیکھے گا, پھر پتہ تو چلے گا ہی نہیں. بالکل دیکھے گا سر, اگر پاکستانی مووی ابھی وجاہت نے بنائی ہے, لوگ دیکھ نہیں رہے کیا یار؟ آپ گئے تھے نا سر؟ بالکل ابھی تک چل رہی ہے سر. اور کتنا انٹرٹینمنٹ تھا اس میں یار, کیا اچھی فلم بنائی ہے اس نے. گو کے کچھ شکلیں اس میں ذرا سی تھیں لکڑی کی, لیکن خیر ہے کوئی بات نہیں, ٹھیک ہے اوکے. ہاں سر تعریف کرنے کے بعد آپ نے لکڑی کی شکلیں جو جن کو ہے ان کو پتہ چل گیا ہوگا لکڑی کی شکل. اصل میں سنیما جو ہے وہ لارجر دین دا لائف ہے, اور یہ جو ہم ٹی وی پہ ایکسپریشن دیتے ہیں نا اس سے 70% نیچے آئیں, وہ ایکسپریشن آپ کو سنیما میں دینا ہے. یو آر گیٹنگ مائی پوائنٹ؟ آسان ہے مشکل ہے سر؟ مشکل ہے یار, کنٹرول کرنا ہے نا اپنے آپ کو. تو وہاں پھر بندر لگنے لگتا ہے آدمی اگر زیادہ ایکسپریشن دے. اچھا اس کو نہیں پتہ چل رہا تھا سر کہ وہ لگ رہا ہے بندر؟ سر اس کو تھوڑی پتہ اس کو نہیں پتہ چلتا بس یہ لیکن جو بیٹھے ہوتے ہیں اس میں یہ کہتا ہوں کہ اللہ میاں جو ہے وہ سب کے ہیں, جسے شہرت دے دے, جسے دولت دے دے, لیکن دولت, شہرت اور عزت کا امتحان اتنا بڑا ہوتا ہے جتنی بڑی آپ کو دولت, جتنی بڑی عزت, جتنی بڑی شہرت ملتی ہے. اچھا موویز بہتر ہوئی آپ کے خیال میں بھی؟ بہت بہتر ہوئی. سنیماز کم ہیں؟ یہ بہت افسوسناک بات ہے کیونکہ دیکھیے اب پوری انڈیا کا بتا رہا ہوں, وہاں پہ جب دن شروع ہوتا ہے تو پہلا شو ہوتا ہے 8 بجے صبح, جس کی قیمت بہت کم ہوتی ہے. سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ صبح 8 بجے سر؟ تو گھر سے 7 بجے نکل جاتا ہوگا بندہ. پتہ کیجئے آپ. اچھا 8 بجے شروع ہوگا. میرا اسکول کے بچوں کو رکھا ہوگا تاکہ وہ بنک سر آپ سنیں تو صحیح, سائنس 8 بجے اور اس کے بعد بتدریج چلتا جاتا, اس حساب سے پیسے بڑھتے جاتے ہیں جتنا شو آگے جائے گا جناب. شراب تک تو. اور سینما خالی نہیں ہوتے ان کے, پتہ ہے آپ کو؟ یہ پوچھئے گا سر تو موویز تو بہت ساری بن رہی ہیں نا, یا موویز تو 4 بن رہی ہیں بھائی موویز 3 تو گروپ ہیں. ارے بھیا موویز جب بنیں گی جب ویئرز بناؤ گے نا آپ اپنے. اب جیسے جمیل بیگ ہیں ہمارے دوست ہیں, ان کا یہ ہے نا یہ نیو پلیکس والے, زبردست آدمی ہیں, بہترین. میں نے ان کو بھی رائے دی تھی, لیکن وہ کہتا ہے یار فلمیں نہیں ہیں, اگر انڈین فلمیں ہوتی تو وہ بھی ہی از 100% رائٹ. تو جیسے بہت مہنگا ٹکٹ ہے, 1100 روپے کا ٹکٹ ہے. کتنے کا ٹکٹ ہے اپنا نیو پلیکس؟ اتنے کا ہی ہے سر, اور پھر ناچو لو تو وہ ناچنے ہی لگ جاتے ہیں. مقصد ہے تو پوری فیملی ناچ جاتی ہے. اگر آپ ناچو لے لو, فرائز لے لیں, 4 لوگوں کی فیملی ہے تو 8,000 10,000 سے لے آرام سے. اور آج کے دور میں سر جو آج کے اگر آپ 8 بجے شو شروع کریں گے صبح, جس نے آنا ہے آئے. ہو سکتا ہے 8 بجے والے شو میں بھی چلا جاؤں بھائی, یہ تو آپ چھوڑ دیں نا, لیکن فلم تو ہو آپ کے پاس. فلم ہی نہیں ہوگی تو بیچارے کیا کھولیں گے؟ اگر آپ انڈین فلمیں کھول دیں, اگر نہ سینما بھرے ہوئے ہوں اور لوگ بنانا شروع ہو جائیں گے نیو پلیکس کی طرح, نہ بنائیں اور سینما بنائیں گے. یس, اچھے سینما بنائیں گے. یس بالکل صحیح کہہ رہے ہیں سر. اب غلطی تو سر یہ ہے کہ کھول دینے چاہیے, لڑائی جھگڑا ایک طرف رکھیں, موویز تو دکھائیں. اچھا سر وہ بھی تو ان کو بھی تو بولیں ہماری موویز کھولے, وہ تو ہماری موویز کھولنا نہیں چاہتے. ہماری موویز اس قابل ہوں گی تو کھل جائیں گی. یہ اچھا تھا سر. کیوں اربوں روپے کا بزنس نہیں کر کے سر, لیکن مولا جٹ نے تو کام دکھایا. وہی عرض کر رہا ہوں, اربوں روپے کا بزنس مولا جٹ نہیں کر کے آئی, پوری دنیا میں کیا ہے, اور انڈیا نے لگایا ہے سر اسے. ارے سر مجبور ہو گئے سر. کیا بات ہے, بلال نے کیا کام کیا ہے یار, بہت اچھا. کیا بات. سر یہ سوشل میڈیا نے بربادی کی ہے, کوئی بہتری آئی ہے اس سے یا بربادی زیادہ ہوئی ہے؟ سوشل میڈیا نے ایک تو آپ کو ایجوکیٹ بہت کیا ہے, وچ از ویری امپورٹنٹ, بہت سی چیزیں جو آپ کو پتہ نہیں تھی. دوسرا بہت سے لوگ پیسے کمانے کے چکر میں لگ گئے ہیں. یو نو واٹ آئی ایم سیئنگ, ایم آئی رائٹ؟ ٹھیک ہے. آپ تو بہت بہترین کام کر رہے ہیں, کوشش کر رہے ہیں سر. نہیں بہت اچھی کوشش ہے نا بھائی. تو جو انٹرویوز کیے ہیں صحیح لوگوں کے انٹرویوز کیے ہیں, مقصد ہے ود ڈیو رسپیکٹ ایلے میلے نہیں بٹھایا. دس از ویری امپورٹنٹ, یو ہیو ٹو مینٹین دا. جی سر تھوڑا ہو جاتا ہے. یا تو اچھا کام کریں نا یار. آپ لوگوں کی پتلونیں اتار رہے ہیں,
آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ بہت سے لوگ ہیں جن کے انٹرویو میں بھی گیا ہوں, میں نام نہیں لوں گا, کیا کر رہے ہیں وہ؟ گند کر رہے ہیں سر, بس گند کر تھوڑے سے ویوز کے لیے, ارے تھوڑے سے ڈالرز کے لیے, اور کچھ بھی نہیں ہے سر, عدنان کچھ صاحب اور چلتے بھی نہیں سر وہ لانگ. چیلنج کرتا ہوں آپ کو, 5 سال بعد جتنے بھی یہ ہیں نا, کوئی پوچھنے والا بھی نہیں ہوگا, کیونکہ ان کے پاس کانٹینٹ ہے ہی نہیں. او ہو, ارے کانٹینٹ, اچھا ڈرامہ یا اچھا سیریل کانٹینٹ بیسک ہوتا ہے نا اس کا, صحیح ہے, پھر ٹیم ورک ہوتا ہے, ٹھیک ہے, ڈائریکٹر ایکٹر مل کے, لیکن کانٹینٹ صحیح ہوگا تو میں پرفارم کروں گا نا یار. ان کے پاس کانٹینٹ ہی نہیں ہے, تو یہ نہ فارغ ہو جائیں تم. ابھی تک تو میں زندہ رہوں گا انشاءاللہ. نہیں سر ابھی آپ ماشاء اللہ سر ابھی تو ابھی میں نے ابھی عمر کم ہے میری 45, تو 45 ایئرز اور. نہیں سر 42 آپ نے برتھ ڈے منائی تھی سر لاسٹ ٹائم. میں نے کہا لوگوں کو برا نہ لگے. اچھا ٹھیک ہے سر. سر تو سوشل میڈیا آپ سمجھتے ہیں کہ ایک اچھا پازیٹیو بھی آیا ہے, نیگیٹو بھی آیا ہے, لیکن پاکستان میں نیگیٹو آپ کیسے لیتے ہیں اس کو؟ تو سمپل سی بات ہے. اب جیسے بچے لگے رہتے ہیں فون پہ. سر وہ تو بچے تو لگے رہتے ہیں آپس میں, ہے نا, آپس میں لگے ہوئے سر. دیکھیے اب اس میں آپ روک بھی نہیں سکتے. میری پوتی ہے چھوٹی زہرا, آپ کو یقین نہیں آئے گا, وہ میرے فون سے میسج بھی کر دیتی ہے. ابھی 2 سال کی نہیں ہے. ابھی اس نے کل مجھے میسج کیا میری وائف کے سفینہ کے فون سے, آئی لو یو. تو سفینہ مجھے کہہ رہی ہے میں نے نہیں کیا, یہ اس نے کیا ہے. آپ کین یو بلیو؟ آپ خوش ہو گئے یار, اتنے سے بعد آئی لو یو. ہاں یار, میں نے کہا کیا طبیعت ٹھیک ہے تمہاری؟ کہہ رہے میں نے نہیں کیا. سر تو ڈیجیٹل بچے آ گئے, اب ڈیجیٹل بچے کہیں گے ان کو, اے آئی بچے کہیں گے, آرٹیفیشل انٹیلیجنس بچے کہیں گے. ہاں یار ماشاءاللہ, آج کل کے جو ظاہر ہے جس انوائرمنٹ میں یہ پیدا ہو رہے ہیں بچے اور بڑے ہو رہے ہیں, تو یہ ارے سر بندے نے اسٹیٹمنٹ کوئی دی نہیں ہوتی, وہ اسٹیٹمنٹ اس کی وائرل ہوئی ہوتی. کوئی مر گیا, ابھی وہ محمود صاحب وہ کہہ رہے ہیں جی ان کی ڈیتھ ہو گئی بیچارے, کہہ رہے ہیں میں زندہ ہوں زندہ ہوں زندہ ہوں کہتے رہے. کیسی وہ اپنے آپ کو کہتے ہیں میں زندہ ہوں, لوگ ان کو فون کر کے اللہ راجی میسیجز کر رہے ہیں ان کی فیملی کو. اور وہ میں نے ایک ظاہر ہے ہمیں پیسے ملتے ہیں, تو ایک آئل تھا اس کا, وہ کیا تھا, پتہ نہیں تم نے دیکھا ہو, اس پہ صحیح اے آئی لگا کے دیکھا ہے تم نے؟ بٹ ٹھیک سر وہ گروپ میں بھی آیا تھا, تم لوگ نہیں دیکھنا. ہاں سر, اگر دیکھ لیا تو چپ کر جاؤ. ہاں یار کیسے لوگ, کیسے بلیو اٹ. اور سر کیسا اوریجنل لگ رہا ہے, ایسا لگ رہا ہے آپ ہی کر رہے ہیں. اچھا سنیں, بہت سے دوستوں کے فون آئے, یار بہرو صاحب آپ نے ہمیں تو بتایا, آپ ہی بھی کر رہے ہیں. سر کیسے کیا کہیں گے یہ جو نئے بچے آ رہے ہیں ایکٹنگ کی طرف, اور ان کو لگتا ہے کہ ایکٹنگ کے لیے خوبصورت ہونا یا ہینڈسم ہونا کافی ہے, بس آ جاؤ. دیکھیے میرا بیٹا اس فیلڈ میں ہے ماشاء اللہ, اینڈ ہی از ورکنگ ویری ہارڈ, اور ہارڈ ورک کرے گا تو نظر آئے گا. بھائی سمپل سی بات ہے, اسٹار نہیں بننا, ایکٹر بننا ہے. اسٹار آپ خود بن جائیں گے, بلیو می, اٹس اے فیکٹ. ایکٹر کی لائف ان لمیٹڈ ہے, اسٹار کی لائف بہت کم ہوتی ہے. آپ اٹھا کے دیکھ لیں پوری دنیا میں, ٹھیک ہے. تو بیٹے کو ہمیشہ سے یہ بتایا ہے کہ بیٹا آپ نے اچھا ایکٹر بننا ہے, اسٹار خود ہی بن جاؤ گے. ایسا ہی ہے. بالکل ٹھیک ہے. جو نئے بچے آتے ہیں وہ آتے ہیں شہرت کے لیے, پاپولیرٹی گین کرنے کے لیے. اب میں آپ کو بتاتا ہوں جو کہ بہت تکلیف دہ بات ہے. ڈرامے میں ایک سین ڈیتھ کا دکھا رہے ہیں, باپ مر گیا ہے, ٹھیک ہے, بیٹی نے بلو ڈرائی کرایا ہوا ہے, لپسٹک لگائی. ان کو نہیں پتا تھا نا, اچانک مر گیا ہوگا سر باپ, وہ بیچاری رات صبح اس نے کر لیا باپ. آپ دیکھیں پھر ڈرامہ ہمارا کہاں جائے گا یار, تباہ ہوگا کہ نہیں ہوگا ہے. سر یہ تو اب ان کا بھی تو فرض بنتا ہے نا, جو بلو ڈرائی کروا رہے ہیں ان کو منع کر دیں, نہ کرائیں سر. وہ لوگ نہیں, وہ تو چھوڑ کے چلی جائے گی تو میاں مر جائے گی ان کی. نہیں, بلو ڈرائی نہ کرائے گی, اگر وہ نہیں کرے تو نظر آ جائے گی. 2-3 گھنٹے آرٹسٹ کو گاڑیاں پک کرنے جاتی ہیں, ٹھیک ہے صاحب. پھر ان کے کھانے آتے ہیں, ارے 2 مینیو ڈیسائیڈ ہوتے ہیں. سنیں نا, 2-3 گھنٹے گاڑیاں نیچے کھڑی ہوتی ہیں, آرٹسٹ اترتے نہیں ہیں. سر وہ کسی ضروری کام سے سو رہے ہوں گے اوپر, سر کچھ کر رہے ہوں گے, مطلب اللہ کرے اکیلے ہی سو رہے ہوں. سر سر ابھی آپ نے ریسنٹلی ایک بات کی مجھے بڑی اچھی لگی کہ ایتھکس کے لیے ایجوکیشن بہت ضروری ہے. لازمی ہے.
اس کے لیے سر یہ پرانے لوگوں کے پاس زیادہ ایجوکیشن تو نہیں ہوتی تھی بٹ لیکن مروت تمدن نارمز یہ سب کچھ ہوتا تھا. اب کیوں نہیں ہے؟ اب آپ ایجوکیشن کیوں پڑھا رہے ہیں سر؟ عدنان صاحب آپ کہیں سے بھی پڑھ کے آ جائیں, ٹھیک ہے, چاہے آکسفورڈ سے پڑھ لیں, چاہے پیلے اسکول سے پڑھ لیں, چاہے پیلے اسکول سے پڑھ لیں, چاہے گرامر اسکول سے پڑھے ہو, ٹھیک ہے, اگر آپ کی گھر کی تربیت صحیح نہیں ہوگی کیا بات ہے, تو آپ 1 منٹ میں اپنی اصلیت بتا دیں گے. کیا بات کی. سمجھ آ رہی ہے؟ بیسک ٹریننگ جو ہے وہ گھر سے ہوتی ہے, جو آپ کے ماں باپ کرتے ہیں. کیسے اٹھنا ہے, کیسے بیٹھنا ہے, خواتین کی کیسے عزت کرنی ہے. دیز آر دا بیسک تھنگس. سب سے ہمبل ملنا ہے, سب کا خیال رکھنا ہے. آپ سے جو اچھا یہ ایجوکیشن کتابوں میں نہیں ہے, کہاں سے ہوگی؟ یہ تو گھر سے ہوتی ہے بھائی. اور گھر میں بھی تب ہوگی کہ پہلے سے ہوگی تو ہوگی جناب. اگر پہلے والوں کے پاس نہیں ہے تو دوسرے والوں کو کیا دیں گے؟ یہ سلسلہ چلتا آتا ہے. اب جیسے ایک خاندان ہے جن کا میں اپنے آپ کو اپنا فرض سمجھتا ہوں, اس کا فرض سمجھتا ہوں, اینڈ اٹس این آنر فار می. انور مقصود اور بجیا کی فیملی, کیا لوگ ہیں یار. بلال کو آپ دیکھیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ بلال کے بچوں کو دیکھیں نا آپ, کیا بات ہے. میکائل کو دیکھیں یار, کیا آرٹسٹ ہے یار وہ. ابھی سے سر آپ ابھی تو آپ بڑا ہو گیا, پڑھ کے آ گیا. جب چھوٹا تھا تو کوئلے سے بجیا کی بنا دی تھی. بہترین اینیمیٹر بن گیا سر, جناب, اینیمیشن جو کرتا ہے وہ بندہ. جناب تو یہ گھر کی ٹریننگ ہے. پڑھ لکھ کے آپ انہینس تو ہو جائے گا سب کچھ, لیکن گھر کی ٹریننگ از مسٹ. سر آپ کی ٹریننگ آپ کے بچوں میں نظر آئی, جو سچویشن ہوئی ریسنٹلی جو ہوا تھا اس میں آپ نے بڑا زبردست قسم کردار ادا کیا سر. دونوں طرف آپ نے بڑا اچھا رول پلے کیا. کیسے سر؟ نہیں, ہم نے دیکھیے, ہم نے کبھی بھی سائرہ کو الگ نہیں سمجھا اپنے آپ سے. میں آپ کو سچ کہہ رہا ہوں. سائرہ کے والد بیچارے بیمار ہیں, از بیڈ ریڈن, اور سائرہ اپنی پوری فیملی کو دیکھتی ہے, پوری فیملی کو. ٹھیک ہے, یہ اس کی خاصیت ہے. شہروز اور سائرہ کے دماغ نہیں ملے, اس میں میں کچھ نہیں کر سکتا, نہ آپ کچھ کر سکتے. اچھا ایسا ہو بھی سکتا ہے, یہ نارمل کیوں نہیں ہو سکتا؟ پوری دنیا میں ایسا ہوتا ہے, کچھ اس میں نہیں, لیکن اسلامی طور پہ بھی یہ اجازت تھی. لیکن نورے جو ہے وہ تو ہماری اولاد ہے, ہمارا خون ہے, تو ہم سائرہ کو کیسے چھوڑ سکتے ہیں بھائی. اور سائرہ کو اب بھی باخدا میں کہتا ہوں کہ بیٹا سیٹل ڈاؤن ہو جاؤ, جیسے شہروز ہو گیا ہے, اپنی زندگی گزارو یار. خدا کی قسم, میں جھوٹ نہیں بول, اور میں کہتا ہوں میں باپ بن کے تمہارے ساتھ کھڑا ہوں. اچھا, یہ جتنا سینیریو ہے اس میں سفینہ کا بڑا ہاتھ ہے. سب سے زیادہ سفر بھی اس نے کیا, کیونکہ خواتین ذرا زیادہ وہ ہوتی ہے نا ایموشنل. ہم نے چھوڑا نہیں اور نہ ہی ہم چھوڑیں گے. اب ہماری جو چھوٹی جو صدف ہماری جو بہو ہے, اس کی جو بیٹی ہے زہرا, سیدہ زہرا, سائرہ کے پاس 3-3 4-4 گھنٹے گزارتی ہے ڈیلی. اچھا اتنے کنیکٹڈ ہیں آپس میں؟ الحمدللہ یار. اور یہ کریڈٹ سفینہ میڈم کو جاتا ہے؟ سفینہ کو اور تھوڑا بہت مجھے کہہ لیں, اور آف کورس صدف اور شہروز کو بھی جاتا ہے. ظاہر ہے یار, سب نے بڑی گریس دکھائی سر. سائرہ کو بھی جاتا ہے. اچھا لوگوں نے بڑا کوشش کی سر کہ گند بنے, لیکن سر بندنے نہیں دیا سر آپ نے. سر اللہ, جب آپ کی نیت صاف ہوگی تو آپ پہ گند پڑے گا ہی نہیں یار, سمپل سی بات ہے. اچھا لوگوں کو لگا نہیں چلے گا, یہ معاملہ خراب ہو جائے گا, سچویشن خراب ہو جائے گی. بہت اچھے سے کنٹرول ہوئی اور بہت اچھے سے وائنڈ اپ بھی ہوگی. سر ابھی آپ نے کہا کہ اپنی زندگی آپ بھی گزار سکتی ہیں. اللہ کا بہت شکر ہے یار, ہم وی آر ریئلی بلیسڈ. کیونکہ میں آپ کو بتاؤں, آپ کہیں گے اپنے بیٹے کی, شہروز جو ہے نا وہ زبردست بچہ ہے, زبردست بیٹا ہے. سچ کہہ رہا ہوں, باپ کہہ رہا ہے. تو اتنا کیئرنگ اور اتنا لونگ کوئی پارٹی بچہ نہیں ہے وہ, کوئی سگریٹ فلانا ڈھماکا کچھ نہیں ہے اس کی زندگی میں. بکس ہے. سر تو آپ نے کون سی پارٹی کی تھی؟ میں نے تو بہت کیا. نہیں تم تو سوچ ہی نہیں سکتے. نہیں سر نہیں. ابے میں تو اب بھی کرتا ہوں پارٹی. وہ پارٹی نہیں کرتے سر آپ, جو پارٹی کی بات میں کر رہا ہوں سر. کون سی پارٹی؟ بیٹا جاوید شیخ اور میں 50 سال پرانے دوست ہیں, اور ہماری جو رشتہ داری ہے وہ صرف 38 ایئرز اولڈ ہے. تو اب آپ اس سے پہلے کے ہاتھ ملاؤ سر. لیکن وہ یہاں نہیں کیا. آپ نے سوچا بھی نہیں ہوگا بیٹا, آپ چھوڑیں نا.
میں ذرا بیلنس کرنے کی کوشش کر رہا ہوں سر. آپ کو کوئی بیلنس کرنے کی ضرورت نہیں. ٹھیک ہے سر. جو ہو گیا سو ہو گیا. سر آپ نے جو اتنا لمبا کریئر اپنا اتنا عرصہ لمبا گزارا, آپ نے پراپر بچوں کو اپنا ٹائم دیا اس کام کے ساتھ؟ کیونکہ بچے ہمیشہ ہی شکایت کرتے میں ہیں. آپ کو بتاؤں اس میں کریڈٹ جو ہے میرے والد صاحب, والدہ اور میرے بھائی اور میری بھابھی کو جاتا ہے. میرے جو بڑے بھائی ہیں, ساجد نام ہے ان کا, اور ان کی جو وائف ہے وہ میری فرسٹ کزن ہے. 5 بیٹیاں ہیں ان کی. تو شہروز اور وہ بچے ایک ساتھ ہم جوائنٹ فیملی والے ہیں بھائی, اکیلے نہیں رہ سکتے ہم. اور جوائنٹ فیملی کا فائدہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے. جوائنٹ فیملی سے فائدہ ہی فائدہ ہے. کیونکہ جب ہم شہروز جب پیدا ہوا ہے تو وہ 6 مہینے کا تھا, تو ہم امریکہ بھی چلے جاتے تھے 1 مہینے کے لیے. 6 مہینے کا. دبئی بھی جاتے رہتے تھے, میں اور سفینہ ٹریول کر رہے ہیں. امی دیکھتی تھی, بھابھی دیکھتی تھی, ابا دیکھتے تھے. کیسا ہے جوائنٹ فیملی کی وجہ سے. جوائنٹ سر فیملی. لیکن آج کی لڑکی بلیو تو نہیں کرتی کہ مجھے جلدی سے بس میں آ رہی ہوں, مجھے ادھر ادھر کرو, سائڈ پہ ادھر لے کے جاؤ, کہیں الگ رہیں. اصل میں وہ اپنے گھر کا ماحول دیکھ کے آ رہی ہوتی ہے. وتھ ڈیو رسپیکٹ, گھر میں اگر چل رہا ہے تو وہ کہتی ہے یار میں تو جا کے عدنان کو الگ کرنا ہے میں نے. اچھا سر ایک بات ہے, اگر الگ بھی کرنا ہو تو اسلامی طور پہ تو الاؤ بھی ہے نا کہ لڑکی الگ کر سکتی ہے. یار آپ کو بریدنگ اسپیس دینی ہے یار بچوں کو. دیٹ از اے مسٹ. اگر وہ جوائنٹ میں رہنا چاہے تب بھی ٹھیک ہے, اور اگر نہ بھی رہنا چاہے تب بھی ٹھیک ہے. سر میرا بیٹا, میں اپنے گھر کی مثال دیتا ہوں, آپ باہر کیوں جا رہے ہیں. شہروز کہتا ہے پاپا, یا اپنی ماں کو کہتا ہے, مجھے نہیں کہتا, کہ میں تو بھیا اپنے ماں باپ کے لیے ہوں نا, اور انہیں کی وجہ سے ہوں. سمپل ہے یار. ہم نے اس سے کتنی دفعہ کہا ہے کہ بھائی جس گھر میں رہ رہے ہیں ہم, وہ ہمارا اپنا ہی گھر ہے, اللہ کا شکر ہے, تم رہو اس میں مزے سے. ہم چھوٹے سے گھر میں چلے جائیں گے, کوئی مسئلہ نہیں. خدا کوئی اس میں وہ نہیں. اچھا آپ خود کہہ رہے ہیں, خدا کی قسم. لیکن وہ کہتا ہے آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں. سو کیا ہوا؟ اچھا لبرٹی آپ نے دی, وہ لبرٹی انہوں نے نہیں لی. 100% لبرٹی, 100% لبرٹی. سر دوستی آپ کی پرانی ہے شیخ صاحب کے ساتھ, جی, تو وہاں کیسے؟ میں ان کے کوئی راز افشا نہیں کروں. گھر پہ آپ گئے اور آپ کو سب پتہ ہے, راز افشا کرنے کی ضرورت نہیں. جی ہاں, کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ جب آپ ان کے گھر گئے سر تو یہ کیسے ان کو دوست گھر پہ آیا اور وہاں پہ معاملات سر یہ کیسے ہو گئے سر سفینہ جی سے؟ اچھا سفینہ جی سے ایسے کوئی معاملات نہیں تھے, ارینج تھی. سن لے یار. اچھا سر. اصل میں یہ لوگ پنجاب سے تعلق ہے ان کا, شیخ برادری ہے, پنڈی سے تعلق ہے ان کا, اور ان کے والد والدہ ہمارے ساس سسر جو تھے وہ جموں و کشمیر سے آئے تھے. تو جاوید کے والد بہت سخت تھے اس معاملے میں. یعنی جاوید کے والد کو کئی سال تک پتہ ہی نہیں چل سکا کہ جاوید شو بزنس میں چلا گیا. بلیو می. چھپ کے کام کر رہے تھے خدا تو ٹی وی پہ نظر نہیں آتے تھے؟ نہیں, ٹی وی اس وقت نہیں تھا, ریڈیو جاتا تھا. اچھا ریڈیو تھا, ٹھیک ہے ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, جاوید پہلے ریڈیو جاتا. ٹھیک ہے. اور آپ یقین کریں پھر ایک وقت آیا کہ شیخ صاحب ہمارے سسر صاحب وہ پراؤڈ فیل کرتے تھے جب جاوید ہیرو بن. خدا کی قسم یہ میں نے خود دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے. ٹھیک ہے صاحب. تو جاوید کے ساتھ, جاوید سے ہم نے بہت کچھ سیکھا ہے, بلیو می. مقصد ہے وہ خواتین والے حصے کو چھوڑ دیں. کپڑے پہننے کا سلیقہ, مذاق نہیں کر رہا ہوں عدنان, پتہ ہے اس کو. ٹھیک ہے. اور پتہ تھا اس کو. لکوس ہم جانتے نہیں تھے, ہم تو کہتے شروع سے ان کا. ہاں, شروع سے انٹرویو میں بتا چکا ہوں. ہم لوگ ایک فلم کی شوٹنگ کر رہے تھے لنڈن میں, ہلچل, 84 کی بات ہے. ٹرکی میں بھی شوٹ تھی اس کی, جاوید ہیرو تھے اور میں پخ جو ساتھ ہوتی ہے, اور سید نور ڈائریکٹر تھے. نہیں سوری اللہ معاف کرے, پرویز ملک صاحب ڈائریکٹر. سید نور کی کہانی, سید نور بھی ہمارے ساتھ ہی تھا. تو واپسی پہ کوئی 3 سوٹ کیسز جاوید کے تھے, 2 میرے تھے, اور ہم رہ رہے تھے ہونسلو. کتنا عرصہ رہے تھے؟ ہم لوگ مہینہ لنڈن میں رہے تھے اور مہینہ ٹرکی میں تھے. ہونسلو میں تھے جو ہم نے ٹرکی شوٹنگ کے لیے آنا تھا. تو 3 بیگ بڑے بڑے جاوید کے تھے, 2 بیگ میرے تھے. تو میں اپنے بیگ رکھ رہا تھا وین میں. ایک ہی گھر میں رہ رہے تھے ہم, 3 4 5 بیڈ روم تھے. 84 کی بات ہے.
تو میں نے اپنے بیگ رکھے, تو جاوید مجھے کہنے لگا یار میرے بھی بیگ رکھ دے. میں نے کہا میں تمہارے باپ کا نوکر ہوں, ہمارا جھگڑا ہو گیا. میں کہا میں تو نہیں, تم ہیرو ہو فلم کے, اس کا یہ مطلب تھوڑی ہے میں بیگ رکھوں گا تمہارے. قسم سے جھگڑا ہو گیا, او بڑی ٹھیک ٹھاک جھگڑا. جہاز میں بیٹھ گئے, وہ وہاں بیٹھا ہے, میں یہاں بیٹھا ہوں, ندیم صاحب بھی ساتھ ہیں, پرویز ملک صاحب بھی ساتھ ہیں. سر انہوں نے دوستی میں کہا ہوگا آپ کو رکھ دیں بیگ, آپ دوستی میں نہیں, ارے آپ کو کیا پتا, اب چھوڑیں کیا رکھا ہے ان باتوں میں. وہ ہر کام کرنے سے پہلے یار سمجھا کرتے ہیں, ذرا کر لو, آپ چھوڑیں نا اس کو, یہ بہت بڑی کہانی ہے, یہ چل ہی نہیں سکے گا پھر انٹرویو, ایسی ایسی کہانیاں ہیں. خیر anyway, تو وہ ادھر بیٹھا ہوا تھا. اب میں نے سوچا اچھا ایک رات پہلے ہم ایک ڈنر کر کے آئے شوٹنگ کے بعد, تو وی ور سٹنگ ٹوگیدر. تو میں نے کہا یار جاوید صاحب, میں پلان کر چکا تھا یہ, میں نے کہا یار شیخ صاحب میں ایک بات کرنی ہے جو بہت ضروری ہے میری زندگی کے لیے. میں نے کہا کرو. تو میں سچی بات بتاؤں, ہم لوگ وائن پی رہے تھے, ٹھیک ہے, تو میرے دل میں یہ آیا کہ یار اوریجنل وائن تھی سر؟ اوریجنل وائن, اور کیا وائن, اور کون سی آپ کون سی آپ کوئی اور ہوتی ہے وائن؟ نہیں سر, اور بہت اچھی والی فرینچ وائن تھی. ہاں ایکسکیوز می. اچھا وہ یہ آپ کے لیے اچھا ہے, آپ کو پتہ, ابھی اب نام بھی لکھوا دوں گا آپ کو. تو میں نے کہا یہ شراب کے ساتھ یہ والی بات نہیں, قسم سے عدنان, ایمان ہوں یہ بات کہہ رہا ہوں. میں کہا یار اس کے ساتھ یہ بات نہیں کرنی. میں نے وہ چیپٹر وہیں کلوز کر دیا. اگلے دن وہ سانے, اچھا وہ موقع اچھا تھا سر؟ بہت اچھا نہیں ہو سکتا تھا. بھائی پیرس کے پنجابی ہیں وہ, ہاں آپ سوچ, لمبا چوڑا آدمی سر. ہاں. تو وہ وہاں پہ میں نے ڈیلیٹ کیا اس کو, اور پھر وہ والا ایپیسوڈ آ گیا سوٹ کیسز والا. ہم جہاز میں بیٹھے ہیں, اب میں جاوید کے پاس جا کے بیٹھ گیا, 5 سیٹیں بیچ, اس مسئلوں کے بعد کہ آپ جھگڑا ہوا اور آپ پھر جا کے, ہم وی آر آن آ وے ٹو استنبول, ٹھیک ہے, 5 سیٹیں ہوتی ہیں بیچ کی, ٹھیک ہے, 5 جہاز میں. آپ نے کبھی ٹریول کیا نہیں, اچھا نہیں کیا ہوگا. 5 سیٹیں ہوتی ہیں بیچ میں. تو جاوید ایک سیٹ پہ بیٹھا ہوا ہے, 2 سیٹیں چھوڑ کے میں بیٹھ گیا, کوئی بات نہیں کر رہے ہیں. میں کہا آپ کو یاد ہے میں نے ایک بات کرنی تھی آپ سے؟ ہاں, فل غصے میں. میں نے کہا بس بہت امپورٹنٹ بات ہے میرے لیے. مجھے دیکھا اس نے, خدا کی قسم. اچھا سپ وغیرہ نہیں لیے ہوتے پلین میں سر؟ جہاز میں یار خدا کا نام لیں. اچھا وہ اویلیبل ہوتی ہے نا سر جہاز میں تو انٹرنیشنل؟ اویلیبل ہوتی ہے, لیکن یہ مطلب تھوڑی ہے کہ فری میں مل رہی ہے تو پاگل ہو جاؤ, جیسے ہو جاتے ہیں پاکستانی سر جیسے آتے ہیں خدا کا واسطہ, اور پھر ایسے اتر رہے ہوتے جہاز سے. ہاں خیر anyway, تو اس نے مجھے یوں دیکھا جاوید نے, وہ مجھ سے کہتا ہے مجھے پتا ہے تم نے کیا بات کرنی ہے. میرے تو ٹھکاک کر کے, خدا کی قسم, یعنی جہاز میں زمین پیر کے نیچے سے نکل گئی. میں نے کہا کیا بکواس کر رہے ہو تم. آپ نے پھر ڈیلیٹ کرنا تھا؟ نہیں ہاں نہیں, میں نے کہا میں نے کہا یہ پتہ نہیں کیا ذہن میں اس کے. میں کہا شٹ اپ, بکواس کر رہے ہیں آپ. کہہ رہے ہیں شرط لگاتا ہے. میں کہا لگا لو. تو کہتا ہے ایک کاغذ اور وہ 2 مجھے پین. قسم خدا کی عدنان. تو میں نے کہا کیا بکواس کر رہے ہو, تمہیں کیسے پتا؟ کہتا ہے کاغذ اور پینسل. تو میں نے ٹک کر کے ایک کاغذ دیا, بلکہ بورڈنگ کارڈ ہی تھا شاید, اور پین دیا. اس نے کچھ لکھا اور جیکٹ میں رکھ دیا. اگلی سیٹ کی جیکٹ نہیں ہوتی پیچھے, آپ کو شاید نہیں سر بیگ ہوتا ہے سر وہاں پہ؟ بیگ نہیں ہوتا, اچھا بیگ نہیں, جیکٹ ہوتی ہے جس میں وہ کارڈ رکھا ہوتا ہے کہ جہاز اگر ایمرجنسی ہو جائے تو آپ نے کیا کرنا ہے. سر اس میں ایک وہ تھیلا بھی رکھا ہوتا ہے, تھیلا رکھا ہوتا ہے, ڈرنک ڈال, اگر آپ پہلی ہیں ڈرنک ڈالتے ہو اس میں, ڈرنک لے کے پھر نکل جاتے ہیں لوگ, اس میں تو الٹی کرتے ہیں تو اللہ توبہ. اچھا صاحب, تو وہ رکھ دیا. اب میں شروع ہوا عدنان سننے والی بات. جی سر. میں نے کہا یار بات یہ ہے کہ ماشاء اللہ آپ تو سیٹل ہو گئے ہو, بچے ماشاء اللہ, شہزاد پیدا ہو چکا تھا, 4 سال کا تھا, اور میں چاہتا ہوں میں سیٹل ہو جاؤں. تو وہ مجھے صرف دیکھتا رہا ہوں, ٹھیک ہے. تو میں نے کہا میرا یہ خیال ہے, تم سے اس لیے بات کر رہا ہوں کہ کسی اور دوست کو انوالو نہیں کیا میں نے, بہت کلوز فرینڈ بھی تھے, خدا کی قسم. میں کہا یہ بڑا ٹیکنیکل معاملہ ہے, سینسیٹیو معاملہ ہے, تو میں یہ سوچ رہا ہوں کہ سفینہ سے
کیونکہ تمہاری بہن ہے اور میرا ایسا کوئی چکر نہیں ہے, یو نو اٹ. اس کو پتہ تھا, وہ جانتا ہے مجھے. اچھا وہ آپ کے چکر ان کو پتا تھا کہ ان لڑکیوں چکر بھی ہیں, پھر بھی مطلب ان کو مسئلہ وہ الگ ہے, تو اس کا اپنا چکر نہیں تھا اتنی لڑکیوں سے. یہ کیا بات ہوئی یار. ہاں پیلی تھی سر, پیلی ہے, پیلی لڑکی تھی, پیلی. نیلی پیلی. سر اس وقت تو ایک اٹیلین لڑکی تھی, آپ کی سوچ ہے, بس خیر چھوڑو. شیخ صاحب انٹرنیشنل ہیں, تو وہ میں نے کہا جی میں سیٹل ہونا چاہتا ہوں. تو ایسے بیٹھا تھا, وہ مجھے کہتا ہے, اس کا مطلب ہے وہ کاغذ نکال کے دے, اس پہ اردو میں لکھا ہوا تھا, عدنان صاحب خدا کی قسم رشتہ. اوئے ہوئے ہوئے ہوئے, اس جھگڑے کی صورتحال میں جیسے پہلے تپے ہوئے ہوئے ہوئے, میں کہا اس کو کیسے پتا چلا. خدا کی قسم میں جھوٹ نہیں بول رہا ہوں. اچھا آپ کا اس طرح کوئی سین نہیں تھا ہلکا پھلکا بھی جیسے خدا کی قسم نہیں تھا. آپ وائف سے ایسا کیا سر ان کے بھی دماغ میں آیا ہوگا کیا؟ وہ شاید دیکھیے میرے خیال میں کسی حالت غیر میں سر آپ نے کہیں بول دیا ہو 2-3 دفعہ. مجھے لگ رہا ہے آپ نے 2-3 دفعہ میں نے کہا یار میں نے بھی سیٹل ہونا ہے, کیا فقیروں کی زندگی ہے, یہ کوئی بات ہے, ایسی کوئی بات ہوئی ہوگی تو شاید ہی وہ. او بھائی جب پتہ چلا ہے تو اس نے یہ کہا کہ بھائی میں اپنے والد صاحب سے پوچھوں گا اور سب سے پہلے اپنی بہن سے پوچھوں گا, وہ بھی تمہیں جانتی ہے, ظاہر ہے تم میرے ساتھ رہتے ہو, ابا بھی جانتے ہیں, ٹھیک ہے, والدہ ان کی حیات نہیں تھی. تو جب ان کو پتہ چلا تو ان کے یہاں تو اور اتنا اچھا رشتہ آیا ہے. اچھا رشتہ اچھا ان کو لگا. ابھی تو اور کام. اچھا ٹھیک, میں بات کروں سر, وہ لوگ بھی تو یار عدنان صاحب آپ نہیں سر نہیں سر, آپ اس سے ہینڈسم انسان ہوں گے, لیکن وہ بھی تو سر وہ بڑے. کیا اب میں فارغ ہو گیا؟ نہیں سر ابھی بھی آپ ہیں سر, کیسی باتیں کریں سر. تو انہوں نے کیسے, اچھا لڑکی کی طرف سے بھی ہاں تھی سر؟ لڑکی نے یہ کہا, سفینہ نے, کیونکہ آپ کے معاملات تو پتہ ہوں گے نا ان کو کہ کتنے معاملات میں. آپ کو یقین نہیں آئے گا, 3 رشتے میں نے اور جاوید نے سفینہ کے لیے دیکھے تھے, خدا کی قسم, لنڈن جانے سے پہلے. سر آپ ڈرامہ کر رہے ہوں گے رشتے دیکھ دیکھ کے, کہاں سر آپ دل سے دیکھ رہے ہوں گے سر, آپ کا خود موڈ آیا ہوگا کہ میں نے شادی کرنی ہے سر. ارے نہیں اس وقت خود. اچھا اس وقت نہیں تھا, اس وقت کس قسم کی میں بات کر رہا ہوں سر, اس وقت نہیں ہوگا سر آپ کا, مطلب بعد میں تو ہو گیا ہوگا نا پلین میں. سر یہ اچانک تو نہیں تھا؟ نہیں اچانک, دماغ بن رہا تھا آہستہ آہستہ. دماغ بن رہا تھا, ساری سچویشن اور زندگی کے حوالے سے دماغ بن رہا تھا. دیکھو آپ نے زندگی گزارنی, اور ایک اور فیصلہ کیا تھا میں نے, منگنی جب میری ہو گئی, ہماری ارینج انگیجمنٹ تھی اور لو میرج تھی. 85 فیب میں ہماری انگیجمنٹ ہوئی, 86 اپریل میں ہماری شادی ہوئی. تو اس دوران اور پھر پیار ہو گیا. ارینج سے لو ہو گیا سر. بالکل, اسے لو ارینج میرج کہیں, ارینج لو میرج کہیں گے. ارینج لو میرج, بلیو می, کوئی مانے نہ مانے ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں. تو اس زمانے میں گول فونوں سے کرتے تھے, اس میں فون بھی نہیں ہوں گے سر. گول کیوں نہیں تھا, گول فون تھا, بالکل تھا. وہ سر اس وقت فون آیا ہوگا. ہاں ہاں یار, کیا ہو گیا یار. اچھا ٹھیک, ہم لوگ تو فون ہمارے یہاں جب ہم جیکب لائن میں رہتے تھے حضور, وہ آیا تھا 1965 میں. جی سر. ہمارے گھر میں, اور اس کا نمبر تھا 72970, ابھی تک یاد ہے, 1965 میں. تو اس میں آپ انگلیاں ڈال لگے چلا, تو اس وقت تو فون اتنے مہنگے تھے کہ بند ہوں گے, سارے تالے لگے ہوں گے گھروں میں. کالا فون ہوتا تھا, کالا, بلیک کلر کا. بعد میں وہ TIP کے وہ پلاسٹک والے فون آئے, گرین والے آگے ہو گئے میرے خیال, پھر بٹن والے. بٹن والے نہیں, پھر بھی گول والے تھے. ڈائل. ارے آپ پیدا بھی نہیں ہوئے تھے بیٹا. ذرا تھوڑے سے اس کے بعد تھوڑا ٹائم. نہیں اس کے کافی بات آپ کی ذہنی حالت سے مجھے پتہ چل رہا ہے. ہاں یہ ایڈٹ نہیں ہوگا, ہاں بتا رہا ہوں. ہاں سر تو صاحب یہ خدا کی قسم, اس میں کوئی جھوٹ نہیں بول رہا میں بس. ہاں جب ہماری منگنی ہوئی اور ہماری ریلیشن شپ بانڈنگ ہو گئی میری اور سفینہ کی, اس وقت میں نے فیصلہ کیا کہ پاسٹ از اے پاسٹ. اب میں کسی اور لڑکی سے بات نہیں کروں, سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. اور بیچ میں جو لڑکی ہے بات تو کروں پھر گا, پتہ نہیں چلنے دیا ان کو. اب وہ تو ظاہر ہے, ایسا تھوڑی ہے, کوئی زندگی گزارنی ہے. نہیں پتہ چل جائے تو پھر تو کیس خراب ہو جائے. سر پتہ چل جاتا ہے, اب کیس تو خراب ہو جاتا ہے, پھر اب پتہ چلنا تو ہے سر, کیا کریں گے سر, آپ نہیں ہو رہا. یو ہیو ٹو بی آنیسٹ ان کے پتہ نہ چلے ایوری مینر. کیا مطلب آنیسٹ کیسے, پتہ نہ چلے. اگر آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں اپنی بیوی سے کہ وہ آنیسٹ رہے, تو آپ کو بھی تو آنیسٹ رہنا پڑے گا بھائی صاحب. آپ کو کون سا پریولیج ہے
کہ آپ مرد ہیں اس وجہ سے؟ نہیں سر، یہ تو صحیح نتھنگ ڈوئنگ. تو وہ وہاں فیصلہ کیا گیا میں نے کہ بس اب نہیں. بس اب نہیں مطلب ہے کوئی ایسا کام نہیں کرنا جس سے اپنی بے عزتی ہو, بیوی کی بے عزتی ہو, ہمارے ماں باپ کی بے عزتی اب تو 2 فیملیز مل گئی تھی سر, بڑی, دونوں کا بڑا نام. اور آپ یقین کریں اب تک ہمارے یہاں سسرال والا رشتہ نہیں ہے. وی آر ون فیملی, بلیو می. قسم سے جھوٹ نہیں بول رہا ہوں آپ سے. یہ سب چھوٹے تھے نا اس کے بھائی, یہ سب سے چھوٹی بہن ہے اور 3 بھائی اس سے چھوٹے ہیں. ٹھیک ہے صاحب, آپ کی سوچ ہے, وہ سب چھوٹے تھے. اور منگنی کے اور شادی کے درمیان جب میں آتا تھا جاوید کی اجازت سے, ابا جی کو بھی پتہ ہوتا تھا, یہ ایسے دیکھتے تھے مجھے, پھر آ گیا. اچھا سچویشن تھی بھائی ہے نا یار, بات یہ ہے. اور اس وقت میچور نہیں کیا تھا تھے. کہ نکاح کا ہوا نہیں ہے تو وہ بھی بڑا ہوتا ہوگا. Exactly. سر آپ نے جو بولا ہے ریئلسٹکلی پتہ چل رہا تھا آپ کچھ اس کی وجہ ہے یار, ریئلزم کیا بیس ہوتا ہے؟ وہ ہوتا ہے سچ, اور سچ کی جیت ہوتی ہے اینڈ آف دا ڈے. یہ 804 جیتے گا, آپ لکھ لیں میرے سے, کیونکہ وہ سچا ہے. I've spent 24 years with him. شوکت خانم میں 2007 اور 2008 کی بات ہے. 2007 میں ہم گئے تھے ٹیلی تھون کرنے, یہ بنی گالا وہیں ہوتی تھی نا. 2007 اور 8 میں ایم کیو ایم نے ان کی انٹری کراچی میں بین کی ہوئی تھی خان صاحب کی. بالکل کی تھی, ہر جگہ لکھا تھا, دیواروں پہ لکھا تھا. ہاں یاد ہے. یاد ہے خان. تو میں خان صاحب کے پاس ہم گئے, تو میں نے خان صاحب سے ایسے, میں چھیڑتا بھی رہتا ہوں ان کو, پنگے لیتا ہوں خان صاحب سے بھی. میں نے کہا خان صاحب آپ کو کیا پرابلم ہے, آپ کیوں الطاف حسین کو سارے میڈیا پہ اور کہتے رہتے ہیں یار تجھے نہیں پتا یہ بڑے حرامی ہیں اور گالیاں دیتے. میں نے کہا ہمیں بھی پتہ ہے یار, بہت برے ہیں, آپ کو کہنے کی کیا ضرورت ہے. نہیں سنا ہی نہیں, حالانکہ میں صحیح بات کہہ رہا تھا. یہی خامی ہے خان صاحب کی, فلیکسیبلٹی نہیں ہے یار. دوسرا اس پہ الزام لگاتے ہیں کہ وہ کوکین لیتا ہے, ان کے ساتھ کئی دفعہ شراب پی ہے. ایک ڈرنک سے زیادہ کبھی نہیں پی خان صاحب نے. جھوٹ بولتے ہیں یہ سب, اس کو بدنام کرنا چاہ رہے ہیں. میں جانتا ہوں بہت قریب دسمبر 2020, کیا دسمبر 2020, 17 دسمبر, میں 13 دسمبر کو کووڈ سے بچ کے گھر آیا تھا اسٹریچر پہ. ٹھیک ہے صاحب, آئی واز ان آئی سی یو فار 13 days اور سویئر, خدا کی قسم 6 کیوبیکل تھے, 5 مر گئے تھے, اس میں سے میں زندہ بچا تھا ضیاء الدین میں. خدا کی قسم, اللہ کی مہربانی, میرے کیا اوقات. 17 دسمبر کو پرائم منسٹر آف پاکستان نے کال کی مجھے, اور وہ پرائم منسٹر پاکستان عمران خان نے. کیا بات ہے. ابے کیا ہو گیا تمہیں؟ میں کہا نہیں خان صاحب آپ کو کیسے پتا. وہ ہمارے دوست ہیں فیصل, جو سی ای او نہیں ہے شوکت خانم کے, فیصل نے بتایا عمران کو, اور فیصل نے فون وون بھی کیے تھے ہاسپٹل میں, وہی ٹیک کیئر آف ہم, جب میں وہاں تھا. ہمارا ساتھ ہے ان کا. اچھا بنتا ہی نہیں تھا پرائم منسٹر کا آپ کو کال کرنا, خدا کی قسم بنتا ہی نہیں ہوگا سر. میں ابھی بھی میں سنا رہا ہوں مجھے. دیکھو یار بات یہ ہے, میں نے کہا آپ کو کیسے پتا چلا خان صاحب؟ کہتے ہیں یار مجھے فیصل نے بتایا. آر یو اوکے, یو وانٹ سم تھنگ, کوئی پرابلم؟ میں نے کہا کچھ نہیں, آپ نے فون کر لیا, میں صحیح ہو گیا ہوں.